بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یحییٰ جان، اسسٹنٹ پروفیسر آف فزکس. آج میں تمام فزسسٹ اور سائنسدانوں کی زندگی کے بارے میں ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں. آج میں گیلیلیو گیلیلائی کے پوری زندگی کے اوپر میں ایک ڈیٹیل لیکچر دینے والا ہوں. گیلیلیو کون تھا، کب پیدا ہوا تھا، ان کا ڈیتھ کیسے ہوا تھا، ان کی فزکس میں کنٹریبیوشن کیا ہے، اس کی کارنامے کیا ہے، ہیلوسینٹرک جیوسینٹرک تھیوری کیا ہے، اس کی ڈیتھ کیسی ہوئی. اس طرح کے لیکچر کو دیکھنے کے لیے آپ میری چینل پہ میرے ساتھ فزکس وتھ پروفیسر یحییٰ جان پہ رہیے گا. گیلیلیو نے اپنا ابتدائی تعلیم اپنی مقامی اسکول سے حاصل کیا اور بچپن سے ریاضی میں یعنی میتھمیٹکس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا. گیلیلیو نے اپنا ابتدائی تعلیم اپنی مقامی اسکول سے حاصل کیا اور بچپن سے ریاضی میں یعنی میتھمیٹکس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا. گیلیلیو کا ذہانت اور سوال پوچھنے کا جو طریقہ تھا وہ باقی تمام اسٹوڈنٹ سے بالکل ڈیفرنٹ تھا، اس لیے وہ ایک ممتاز اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے مانا جاتا تھا اور وہ باقی تمام اسٹوڈنٹ سے مختلف لگنے لگا. گیلیلیو کو اسی دوران ایک لڑکی جس کا نام ماریا گمبا تھی ان سے محبت ہو گئی. انتہائی غربت کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہوئی، لیکن ایک طویل دوستی کی وجہ سے اس نے ان سے 3 بچوں کو جنم دیا، جس میں 2 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا تھا. گیلیلیو کے بیٹیوں کا نام ورجینیا اینڈ لیویا تھا، 2 بیٹیوں کا، اور بیٹے کا نام ونسینزو تھا. ابتدائی طور پر گیلیلیو نے طب میں بہت کام کیا تھا، لیکن اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے اور باقی حالات کی وجہ سے انہوں نے دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو اتنا قابل بنایا کہ وہ پیسا کی یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر کے طور پر منتخب ہو گئے. اب وہاں پر وہ میتھس کے پروفیسر کے طور پر کام کرتا ہے. اس دوران وہ کچھ سائنسدانوں سے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے تھے یا اس کے دور میں اور سائنٹسٹ تھے، لائک کوپرنیکس کا جو کنسیپٹ تھا، کیپلر کا جو کنسیپٹ تھا، یا جو ارچمیدس کا جو کنسیپٹ تھا، ان سے زیادہ متاثر ہو کر اس نے متاثر ہوا. یہاں پر انہوں نے ایسے تجربات اور نظریات کی بنیاد رکھی جو بعد میں سائنسی انقلاب کا حصہ بن گئے. سائنس کے میدان میں گیلیلیو کے جو کارنامے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے. گیلیلیو نے پہلی بار پیسا ٹاور پر چڑھ کر انہوں نے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے آبجیکٹ کو گرایا اور یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی آبجیکٹ چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ ایک رفتار سے زمین کی طرف جائے گا، زمین کی طرف گرے گا. اور اس طرح اس نے گریویٹی کا ایک نظریہ پیش کیا کہ ہر آبجیکٹ چھوٹا ہو بڑا ہو وہ ایک رفتار سے نیچے گرے گا. اس سے پہلے ایرسٹاٹل کا یہ جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ فالنگ آف دا آبجیکٹ ڈیپینڈز اپان ماس، یعنی اگر ایک آبجیکٹ بڑا ہے وہ تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آئے گا اور اگر وہ چھوٹا ہے تو آہستہ آہستہ آئے گا. لیکن گیلیلیو نے اس کنسیپٹ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا. اس طرح گیلیلیو نے ایکویشن آف موشن کا ایک بنیاد رکھ لیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک باڈی کا حرکت ایکسپلین کیا، اس کی وضاحت کی کہ ایک آبجیکٹ جب حرکت کرے گا تو اس کو باہمی ڈسٹینس ٹائم کے ساتھ، ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ، ویلاسٹی کے ساتھ ہم کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے انرشیا کا یعنی جمود کا ایک کنسیپٹ پیش کیا اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ انہوں نے اس کا کنٹریبیوشن ہے. ایکویشن آف موشن، انرشیا اور پریفال موشن کے علاوہ گیلیلیو کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن اس نے ایک سیکٹر بنایا تھا
جس کو سائنس میں بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ٹیلیسکوپ ہے۔ گیلیلیو نے ایک ٹیلیسکوپ بنایا اور اس کی مدد سے اس نے مختلف ستاروں کا مطالعہ کیا، اس کے ارد گرد جو سیٹلائٹس یا جو چاند ریوالو کرتے ہیں ان کا مطالعہ کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے اس تجربات کے بنا پر انہوں نے ایک بہت بڑا کنسپٹ واضح کیا۔ اس سے پہلے گیلیلیو سے پہلے دو کنسپٹ تھے، ایک تھا جیو سینٹرک ماڈل تھا جس کو ہم ٹولمے کنسپٹ کہتے ہیں۔ اس کنسپٹ کے اندر ارتھ جو ہے وہ سینٹر میں ہے اور باقی سن اینڈ ادر پلینٹس آر ریوالونگ اراؤنڈ دا ارتھ، یعنی ارتھ زمین پر، ارتھ سینٹر میں ہے اور باقی سارے پلینٹس اور سٹار یہ زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یہ اس وقت جو چرچ تھا یا جو ریلیجیس جو کنسپٹ تھا یا جو ریلیجیس لوگ تھے ان کا یہ کنسپٹ تھا جیو سینٹرک، جو ٹالمے نے پیش کیا تھا کہ زمین پوری کائنات کا مرکز ہے، اور اس لیے اس نظریے کا نام جیو سینٹرک ماڈل رکھا۔ لیکن دوسرے سائڈ پر جو کوپرنکس کا جو ماڈل تھا اس میں یہ تھا کہ سن سینٹر میں ہے اور باقی سارے پلینٹ سب کچھ اس کے ارد گرد ریوالو کرتے ہیں، تو سن سینٹر میں ہے اس لیے اس کا نام ہیلیوسینٹرک ماڈل رکھا، یعنی سن از دا سینٹر آف دا یونیورس، اور جیو سینٹرک میں یہ ہے کہ ارتھ از دا سینٹر آف دا یونیورس۔ گیلیلیو نے ہیلیوسینٹرک تھیوری کو سپورٹ کیا اور اس کے لیے مختلف دلائل پیش کی۔ گیلیلیو نے دو کتاب لکھے، ڈائیلاگ کنسرننگ دا ٹو چیپ ورلڈ سسٹم۔ اس کتاب میں انہوں نے ہیلیوسینٹرک کے حق میں بہت بڑے بڑے دلائل پیش کی اور ہیلیوسینٹرک تھیوری کو صحیح ثابت کیا۔ اور دوسرا کتاب لکھا سیڈیریس ننشیس۔ اس کتاب میں گیلیلیو نے اپنی فلکیاتی دریافتوں کا بھی ذکر کیا جس نے سائنس کی میدان میں ایک ہلچل مچا دی۔ ان دو تصانیف کی وجہ سے گیلیلیو چرچ کے ساتھ تنازع میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چرچ والوں نے گیلیلیو کو بلایا اور اسے کہا کہ آپ اپنی سوچ سے ہٹ جاؤ، جیو سینٹرک مان لو اور ہیلیوسینٹرک کو چھوڑ دو اور اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ تھیوری غلط ہے۔ گیلیلیو نے انکار کیا اور اسی عدالت نے گیلیلیو کو سزا سنائی کہ آپ اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے قید و بند رہیں گے، اور آپ کا گھر اس کے بعد آپ کا گھر نہیں رہے گا بلکہ یہ ایک جیل خانہ رہے گا۔ اور پھر اسی جیل میں اس چرچ کی وجہ سے گیلیلیو زندگی کے آخری سانس تک پڑا رہا۔ آخر کار گیلیلیو کو کئی مرض لاحق ہو گئے، وہ انتہائی شدید بیمار ہوا، گھر کے اندر پڑا رہا زندگی کے آخری سانس تک، اور آخر کار 8 جنوری 1642 کو اپنی قید کی حالت میں وفات پا گئے۔ گیلیلیو کا ڈیتھ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی موت کی 350 سال بعد لوگوں کو، چرچ والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ 300 سال پہلے گیلیلیو نے جو کہا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ٹھیک نکل رہا ہے، اور آخر کار 350 سال کے بعد گیلیلیو کو فادر آف سائنس، فادر آف طب، فادر آف ماڈرن سائنس کے القاب سے نوازا گیا۔ اس طرح کے لیکچر کو دیکھنے کے لیے آپ میرے اسی چینل پہ رہیے گا، فزکس وتھ پروفیسر یحییٰ جان۔